ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کے رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان ہو کر اندر کیوں آئے ہو؟ لاریب اس کے پیچھے آتا ہوا حیرانی سے استفسار کرنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، نچلا ہونٹ دانتوں سے کچلتا ہوا لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ واؤ، لڑکی بیوٹیفل ہے۔ لڑکی پر نظر پڑتے ہی اس کے اندر کا شکاری مرد جاگ اٹھا تھا۔ وہ اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کو صرف لڑکی کی نگاہ سے نہیں دیکھا کرو، اس کے انداز پر۔ اس نے پلٹ کر تنبیہی لہجے میں کہا، اس کی سرد مہری پر وہ سنبھل کر گویا ہوا۔ میرا مطلب غلط ہرگز نہیں تھا، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میری وجہ سے یہ اس حال میں پڑی ہے اور نامعلوم کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس کی نگاہیں بار بار بے ہوش انشرا کے چہرے پر بھٹک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارے دکھ کی نوعیت کیا ہوگی، اپنے دکھ کو اپنے اندر ہی محدود رکھنا، یہ میری وارننگ ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی دلی کیفیت کو بھانپ کر سخت لہجے میں بولا تھا۔ آدمی اگر غلطی سے ایک بار گر جائے تو لوگ اسے گرا ہوا ہی سمجھ لیتے ہیں، یہی معاملہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ وہ شکایتی انداز میں بولا۔ تم کیا ہو، یہ اپنے بارے میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، اور شاید تم پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ میرے لیے پرابلمز کریٹ کرتے رہو۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ وہ اس کو ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گیا تھا، ساتھ ہی موبائل نکال کر بابر سے رابطہ کیا اور مختصراً اسے صورتحال سمجھا کر ہسپتال بلایا۔ یہ پرائیویٹ ہسپتال تھا جس کے سیکنڈ فلور پر پرائیویٹ رومز تھے۔ وہاں مخصوص اداسی و خاموشی کا راج تھا جو ہسپتال کا خاصہ ہوتا ہے۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھنے لگا تھا جہاں ہلکی کوہر ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ اچھا، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کلاس فیلو ہے تمہاری۔ میں حیران ہوا تھا تمہیں دیکھ کر جب تم کھڑکی سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے روم میں گئے تھے۔ تمہاری اس وقت کی فیلنگز اب سمجھ پایا ہوں میں۔ بکواس مت کرو، وہ میری کلاس فیلو نہیں ہے، جونیئر ہے مجھ سے۔ اس نے بری طرح سے اسے جھاڑ پلائی۔ اس نے منہ بند رکھنے میں عافیت محسوس کی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی بابر وہاں آ گیا تھا۔ ہوش آیا انشرا کو؟ کیسی ہے وہ؟ اس کی آنکھیں خمار آلود تھی۔ ہوش نہیں آیا، خطرے سے باہر ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ یار، یہ بات شام کی اور تم نے کال اب کی ہے، اس کے گھر والوں کو انفارم نہیں کیا ہے ابھی تک؟ وہ اس کی طرف دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ تمہیں اس وقت بلانے کا مقصد یہی ہے کہ تم اس کے گھر والوں کو کال کرو اور بتاؤ یہ حادثہ ہوا ہے۔ میں نے اتفاقاً کچھ دیر قبل اسے دیکھا تھا، اگر پہلے دیکھ لیتا تو تبھی کال کرتا تمہیں۔ اس کا لہجہ بوجھل و تھکن سے چور تھا۔ وہ تھکن عام نہ تھی، اعصاب کو ریزہ ریزہ کرنے والی تھکن تھی۔ حد ہو گئی ہے بے حسی کی۔ تم نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا جو تمہاری غفلت و بے پرواہی کے باعث لاوارثوں کی طرح پڑی ہے، اور اگر اس پر بائی چانس تمہاری نظر نہ پڑتی تو وہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میرے فرینڈز نے زبردستی کچھ زیادہ ہی ڈرنک پلا دی تھی، اور نوفل بھی غیر ارادی طور پر مجھے مل گیا تھا۔ میں نے ہی اسے آفر کی تھی کہ میرے ساتھ گھر چلے، اور راستے میں کار کنٹرول نہ کر سکا اور کار نے لڑکی کو ہٹ کر دیا۔ اس نے کھلے دل سے غلطی کا اعتراف کیا۔ میں انشرا کے بارے میں اتنا ہی لا علم ہوں جتنا تم ہو۔ میں عاقفہ کو کال کرتا ہوں، وہ یقیناً اس کے بارے میں جانتی ہوگی۔ کئی کالز کے بعد عاقفہ نے کال ریسیو کی تھی۔ او مائی گاڈ، کیسی ہے انشرا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ دوسری طرف سے عاقفہ نے سنتے ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ پلیز، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں، آپ پہلے ان کے گھر والوں کو انفارم کریں۔ وہ اسے ہسپتال کا نام و پتہ بتاتا ہوا گویا ہوا۔ عاقفہ اپنی ممی پاپا کو بتائے گی، وہی انشرا کے گھر پر اطلاع کریں گی، پھر وہ لوگ یہاں پر آئیں گے۔ تم ان لوگوں کو نہیں بتانا کہ ایکسیڈنٹ تم سے ہوا ہے، خواہ مخواہ بات بگڑ جائے گی۔ بابر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ نہیں، سچ سے فرار ممکن نہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا کسی سے۔ کوئی کچھ بھی کہے میں سچ بتا کر رہوں گا۔ وہ اس کی بات کی نفی کرتا ہوا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ایک دوست کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گئی تھی، اس کی ہیلپ کے لیے جانا پڑا۔ وہ ان کو اسی طرح بازو کے حصار میں لیے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اچھا، کوئی بہت کلوز فرینڈز ہیں جو آپ اس کی ہیلپ کے لیے گئے تھے، ورنہ آپ اس وقت گھر سے نکلنے والے نہیں؟ جی، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور اوپر جا کر تیز آواز میں دروازہ بند کیا تھا تاکہ سدھا اندر آ سکے۔ دروازہ بند کرنے کی آواز پر وہ دبے قدموں احتیاطاً چلتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی تھی۔ مائدہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا گہری نیند سونا اسے عموماً جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس وقت غنیمت لگا تھا، ورنہ اس سے کس طرح چھپاتی، اور اس سے وہ یوں بھی مطمئن تھی کہ شاہ زیب کے ساتھ جانے کی وجہ سے وہ صبح بھی اس سے یہ نہیں پوچھے گی کہ وہ کہاں گئی تھی اور واپس کب آئی تھی۔ ان کے یہ سوتیلے پن کے رشتے اسے تکلیف دے لگا کرتے تھے، آج اس کے لیے آڑ کا باعث بن گئے تھے۔ کبھی کبھی تکلیف بھی راحت بن جایا کرتی ہے۔ وہ شوز اتار کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ پے در پے اتنی ذہنی تکلیف برداشت کی تھی کہ لباس بدلنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔
وقت جب چالیں چلتا ہے تو ایک کے بعد ایک چلتا چلا جاتا ہے۔ باہر اتنا کچھ بھگتنے کے بعد عمرانہ ممانی کی صورت نے اسے خوف و دہشت کے سمندر میں ڈبا دیا تھا۔ وہ اس کو زید کے امراض دیکھ لیتی تو نامعلوم وہ کیا کرتی۔ سبھی جانتے تھے وہ زید کو اس کی پرچھائی سے بھی دور رکھتی ہیں۔ افسوس ماں کی بے خبری پر بھی ہو رہا تھا۔ پھر زہد کے طعنوں نے بھی رنجیدہ کر دیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا تھا وہ، جوان بیٹیوں کی ماں کو ایسی بے خبری کی نیند نہیں سونا چاہیے۔ لاکھ وہ اس پر اور شاہ زیب پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، اور ایسا اعتبار ہر ماں کو اپنی اولاد پر ہوتا ہے، لیکن ہر وقت کا الگ تقاضا ہوتا ہے۔ عمرانہ ممانی جیسی خود غرض و بے حس عورت بھی اپنی اولاد کے لیے موم تھی۔ کس بے قراری سے وہ اس کے لیے رات کو جاگ رہی تھی۔ امی، اس وقت مجھے آپ کی بے حد ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے آپ کی گود میں سر رکھ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لوں۔ آج اس کانٹوں بھری راہ پر چلی ہوں۔ اگر زید بھائی کی لا علمی میں یہ سب رہتا تو میں چند دنوں میں وہ سب بھول جاتی جو گزری ہے، مگر مسیحا ہی وہ بنا ہے جو صرف چرکے لگانا جانتا اور لگاتا رہے گا۔ انشرا کو دوسرے دن ہوش آیا تھا، لیکن تکلیف کے باعث ڈاکٹر اسے نیند آور دوائیوں کے تحت سلا رہے تھے۔ رات بابر اور عاقبہ نے تمام معاملہ سنبھال لیا تھا۔ وہیں لوگ جہاں آرا اور بالی کو لے کر آئے تھے۔ جہاں آرا اس حادثے کا سن کر اس قدر حواس باختہ ہو گئی تھی کہ وہ فراموش کر گئی کہ چند گھنٹوں قبل وہ عاقبہ اور اس کے والدین کو ان کے گھر پر کتنا ذلیل کر کے آئی تھی، اور وہ لوگ اس مصیبت کی گھڑی میں ان کا سہارا بنے تھے۔ انہوں نے اس کو کبھی تیز لہجے میں ڈانٹا نہ تھا، اور آج پہلی بار ہی اس کو عاقبہ کے گھر جانے پر سرزنش کی تھی، وہاں جانے سے روکا تھا۔ وہ لبرل عورت تھی، دنیا پرستی میں مبتلا رہنا ان کا شعار تھا، اور انہوں نے محسوس کیا تھا انشرا بہت تیزی سے عاقبہ کے گھرانے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ عاقبہ کی فیملی ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح نویرہ اور اس کا شوہر مذہبی جماعت سے وابستہ تھے۔ وہ خود بھی ایسی جماعتوں سے دور رہتی تھی اور انشرا کو بھی دور رکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس پر عاقبہ کے گھر جانے پر پابندی لگائی تھی۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں جا کر لاک ہو گئی تھی، اور وہ خود بالی کے ہمراہ رشتہ دار کے ہاں گئی تھی اس کے بیٹے کے ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرنے۔ وہاں سے واپسی میں دیر ہو گئی تھی، اور گھر آ کر وہ اور بالی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی کہ ان کے وہم و گمان میں بنا تھا انشرا ان کے جانے کے بعد گھر سے باہر گئی ہوگی۔ بابر نے ان لوگوں کے آنے کے بعد نوفل اور لاریب کو گھر بھیج دیا تھا۔ نوفل نے جہاں آرا سے حادثے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے معذرت کی تھی۔ نامعلوم وہ اس وقت صدمے میں مبتلا تھے یا ان کے سوٹ بوٹوں چہروں سے جھلکتی خاندانی رکھ رکھاؤ عمارت کی چمک نے ان کو سخت الفاظ کہنے سے باز رکھا تھا کہ وہ حادثے کو حادثہ کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی ان کو یہاں 1 روپیہ خرچ کرنا نہیں پڑا تھا۔ وی آئی پی روم میں ان کو ہر سہولت موجود تھی۔ سارا اسٹاف بہت خیال رکھ رہا تھا، عزت سے پیش آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی نوفل کا تعلق کسی معمولی خاندان سے نہیں ہے۔ ماسی، میں نے کہا تھا نا، بیبی کو نہیں ڈانٹو، وہ برداشت نہیں کرے گی۔ اس کو کبھی پھول سے نہیں چھوا تھا، کہاں کانٹوں بھرے لہجے سے ایسا غائل کیا کہ دیکھو کس حال میں پڑی ہے۔ بالی جو صبح سے کہیں باہر رو چکی تھی، اب بھی بے سدھ پڑی انشرا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جہاں آرا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کھڑی انشرا کو دیکھ رہی تھی جس کے بائیں بازو میں پلستر چڑھا تھا، سر سفید پٹیوں میں جکڑا تھا، دائیں بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ سر پر لگنے والے زخم کے باعث اس کے چہرے پر خاصی سویلنگ تھی جس سے چہرہ بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا بالی، میری ڈانٹ کی سزا اتنی تکلیف دے گی میری بچی کو، لیکن یہ کبھی بھی مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جاتی ہے۔ پھر رات کو کہاں جا رہی تھی؟ ایسی کیا آفت آ گئی تھی جو اس کو گھر سے نکلنا پڑا؟ ان کے لہجے میں الجھن تھی جو رات سے ان کو بے چین کر رہی تھی۔ ماسی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اور پھر وہ لوگ بھی کتنے اچھے تھے جو بیبی کو یہاں لے آئے اور فل وی آئی پی روم میں رکھا، اور یہاں کا اسٹاف دیکھو کس طرح قدموں میں بچھے جا رہا ہے، وگرنہ یہ لوگ تو سیدھے منہ بات کرنا نہیں جانتے، مریض اور لواحقین کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ نرس کو مسکراتے ہوئے اندر آتے دیکھ کر سرگوشی میں بولی۔ وہ چہروں سے ہی کسی بڑے اثر و رسوخ والے خاندان کے لگ رہے تھے۔ موسم سرد ہو رہا تھا۔ وہ واک کر کے اپنے روم میں آیا تھا۔ عام دنوں میں وہ یہ سارا وقت لان میں ماما کے ساتھ گزارتا تھا، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد کچھ دیر آرام کرتا، پھر تیار ہو کر ناشتہ کر کے یونیورسٹی روانہ ہو جاتا تھا۔ رات کو ہونے والے حادثے نے اس کو مزمحل کر دیا تھا۔ اسپتال سے آنے کے بعد نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ وہ سنگ دل و سخت مزاج تھا، محض ان سرفری و خودداری، نسوانیت اور شرم و انا کو بھلا کر خود کو پیش کرنے والی لڑکیوں کے لیے۔ انشرا کی پہلی ملاقات کی بہادر کے اعتماد نے در حقیقت اس کے اندر غصے کی آگ بھر دی تھی، اور بات سچی یہ تھی کہ وہ جو روکھے و سپاٹ و سرد مہر رویے کے باوجود لڑکیوں کی طرف سے ستائشی اور توصیفی رویوں کا عادی ہو چکا تھا۔ انشرا کی بولڈنس انداز اور متاثر نہ ہونا ہی اس کے شدید ترین رد عمل کا باعث بنا تھا، اور پھر بنتا ہی چلا گیا۔
لیکن اب اس کو بے حس و حرکت دیکھ کر اس کے اندر کا ہمدرد و پرخلوص شخص بیدار ہوا تو اس کے اندر احساسات کے چشمے پھوٹ نکلے تھے اور وہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ پارا صفت لڑکی جو ہر وقت متحرک دکھائی دیتی تھی، جس سے بے بسی کے عالم میں پڑی تھی، اس کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ابھی تک کوفت میں مبتلا تھا کہ وہ لاریب کی طرف سے اتنا غافل کیوں رہا۔ یہ کیوں نہیں پہچان سکا کہ اس نے ڈرنک کی ہوئی ہے؟ اگر پہچان لیتا تو اس کو ڈرائیو نہیں کرنے دیتا، نہ وہ ڈرائیو کرتا اور نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، نہ اس کے دل پر بھاری بوجھ آ پڑتا۔ چھوٹے صاحب، ناشتہ تیار ہے، امینہ نے وہاں آ کر اطلاع دی۔ میرا ناشتے کا موڈ نہیں ہے۔ آپ یونیورسٹی نہیں جائیں گے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ امینہ کی گود میں اس کا بچپن گزرا تھا، اس کا لگاؤ فطری تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آج یونیورسٹی نہیں جاؤں گا، وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز نرمی سے جواب دے رہا تھا۔ ناشتے کے انکار نے امینہ کو نہیں چونکایا تھا، کیونکہ عموماً وہ ناشتہ گول کر دیا کرتا تھا۔ اس کے لیے فکر مندی کی بات یہ ہوئی تھی، اس نے یونیورسٹی جانے سے انکار کر دیا تھا، جو غیر معمولی بات تھی کیونکہ پڑھائی کا وہ شیدائی تھا۔ امینہ نے جا کر زرقا بیگم کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو کر اس کے پاس آئی اور ان کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ فیور تو نہیں ہے؟ پھر بھی چہرے سے ہفتوں کے بیمار لگ رہے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی اس کی پیشانی چھو کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما آپ بھی امینہ بھی کی باتوں میں آ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ساری رات سو نہیں سکے۔ آنکھیں دیکھیے کس قدر سرخ ہو رہی ہیں، چہرے پر تھکن ہی تھکن ہے۔ رات کو بھی آپ نامعلوم کب آئے، میں انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ وہ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ رات میں نیند نہیں آئی تھی ماما، اس لیے طبیعت سست ہو رہی ہے۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، رات کو نیند کیوں نہیں آئی اور آپ مڈ نائٹ تک کہاں غائب رہے؟ انہوں نے امینہ کو ناشتہ کمرے میں لانے کو کہا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رات میں، ہسپتال میں وقت لگ گیا تھا۔ ارے کس کا ہو گیا ایکسیڈنٹ؟ خیریت تو رہی نا؟ ان کا پریشان ہونا ایک فطری عمل تھا، وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ آپ پریشان نہیں ہو، لاریب سے کار کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی اور اس کی زد میں ایک لڑکی آ گئی تھی۔ لڑکی؟ اللہ خیر کرے، کوئی سیریس معاملہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، سر میں چوٹ آئی اور ہاتھ میں فریکچر ہوا ہے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے بیٹا۔ ماما ہڈی معمولی سی فریکچر ہوئی ہے، پھر بھی احتیاطاً پلسٹر سے کورڈ ہے اور سر کی چوٹ بھی خطرناک نہیں، 2-3 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی حساس طبیعت ایک دم ہی بے چین ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس لڑکی کو بہت چوٹیں آئی ہیں، تکلیف میں بھی بہت ہوگی وہ بچی۔ مجھے آپ کے ساتھ عیادت کے لیے جانا چاہیے، ناشتے کے بعد ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی پروگرام بھی بنا لیا تھا۔ وہ بھونچا رہ گیا۔ آپ کیوں اس کی عیادت کو جائیں گی ماما؟ اس میں اس قدر حیرانی کی کیا بات ہے؟ نادانستگی میں ہی صحیح بیٹا، غلطی آپ کی اور لاریب کی ہے، حادثے کی ذمہ دار آپ دونوں ہیں۔ کام کام اور صرف کام۔ قائد اعظم کے اس کال کی عملی تصویر صرف تم بنے دکھائی دے رہے ہو۔ میری جان، دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے کام کے سوا۔ وہ فائلوں میں گم تھا۔ ماں جنید کی شوخ آواز پر وہ سر اٹھا کر بولا، وہ بہت کچھ میں تمہارے نام کر چکا، تم عیش کرو۔ ویری فنی۔ تم کیا جوگ لینے کا ارادہ رکھتے ہو؟ پھر جھک کر شرارتی انداز میں بولا، بائی دا وے، جوگ وہ لیا کرتے ہیں جنہیں محبت کا روگ لگا کرتا ہے، محبت لا حاصل کے روگی، اور تم تو محبت پروف ہو۔ تمہیں محبت و چاہت کے جراثیم کہاں لگیں گے؟ وہ اس کے روبرو بیٹھ چکا تھا۔ اچھا اب یہ اپنا بے مقصد راگ الاپنا بند کرو اور یہ بتاؤ کہاں غائب تھے، خاصے دنوں بعد آئے ہو؟ وہ ایزی ہو کر بیٹھا۔ ڈوب گیا تھا یار، سرد آہ بھری۔ مائی گاڈ، کہاں؟ تم تو بہت اچھے تیراک ہو، پھر کیسے ڈوب گئے؟ اس لڑکی کی جھیل سی گہری آنکھوں میں تیرنے کی جگہ کہاں تھی؟ ایسا ہی ہوگا تمہارا انجام، کسی کی آنکھوں میں ڈوب کر مرو گے تو کسی کے دل میں دفن ہوگے، نان سینس۔ اس کے کہکے پر وہ چڑ کر گویا ہوا۔ واہ میری جان، کیا دلکش بات کی، ابھی مرنے کو دل چاہ رہا ہے؟ تم تھکتے نہیں ہو لڑکیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر؟ اسکول لائف سے تمہاری یہی ہابی رہی ہے، اب تم کو ماتوب ہو جانا چاہیے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ کوئی نہ کوئی لڑکی ایسی آئے گی میری زندگی میں کہ اس کے آنے کے بعد پھر کسی اور کی گنجائش نہیں رہے گی۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ تمہارے خیال میں کس طرح کی لڑکی ہوگی وہ؟ نیک، پارسا، کلیوں کی طرح پاکیزہ، چھوئی موئی کے پودے کی مانند حیادار۔ وہ خلاؤں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کسی انجانے پیکر کا عکس تھا۔ نیک اور پارسا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تن سے بولا، قرآن کہتا ہے نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں۔ تم اپنی من پسند زندگی گزارنے کے ساتھ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم کو باحیا و با کردار جیون ساتھی مل جائے گی؟ زید کی سچی و کھری بات پر چند لمحے توقف کے بعد وہ بولا، کیچڑ میں کھلنے والے کنول کی پاکیزگی کی گواہی وہ خود دیتا ہے، تم اپنے کردار کی گواہی خود
دو گے بھی تو کون یقین کرے گا؟ سب کریں گے، اور جو نہیں کرے گا وہ صرف تم ہوگے۔ آف کورس میں بالکل یقین نہیں کروں گا۔ یہی الزام مجھ پر جولی بھی لگاتی ہے۔ اب تم کہو گے جولی کون ہے؟ نہیں، میں ہرگز نہیں پوچھوں گا، وہ انٹرکام پر کافی آرڈر کرتا بولا۔ میں پھر بھی بتاؤں گا، وہ پاپا کے دوست کی بیٹی سوئٹزرلینڈ سے آئی ہے۔ یار محبت کی مٹی سے بنی، جذبوں سے بھری، ایسا فیل ہوتا ہے اس کے اندر دل نہیں جذبے دھڑکتے ہیں، رگوں میں خون نہیں چاہت بہتی ہے۔ کب تک کی مہمان ہے وہ؟ 1 ماہ کے بعد چلی جائے گی واپس سوئٹزرلینڈ، پھر جمیلہ آئے گی، جولی جائے گی تو ہاں یہ پکا ہے کہ تم سے زیادہ مجھے کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ مگر میری جان، تم یہ بھی جان لو کہ تم سے زیادہ میں کسی سے بھی محبت نہیں کرتا، خواہ وہ جولی ہو یا جمیلہ، شکیلہ یا شیلا۔ اس کے لہجے میں محبت و دلی لگاؤ تھا۔ پلیز یہ محبت و عشق کی باتیں اپنی گرل فرینڈس کے لیے ہی رکھو، میری زندگی تمہاری محبت کے بنا بھی اچھی گزر رہی ہے۔ زید اس انداز میں بولا کہ وہ کسیا کر رہ گیا۔ پیون کافی سر کر کے چلا گیا تھا۔ کیا کروں، اب پاپا کے دوست کی بیٹی کا دل بھی نہیں توڑ سکتا۔ وہ مگ اٹھا کر سپ لیتا ہوا بیچارگی سے گویا ہوا۔ پکے کمینی ہو تم، باپ کی دولت پر سبھی ہاتھ صاف کرتے ہیں، مگر تم تو باپ کے دوستوں کی بیٹیوں تک کو مال غنیمت سمجھتے ہو۔ کچھ ضابطہ اخلاق کا پاس بھی ہے یا بالکل ہی اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہو؟ یار ہر جگہ کچھ لو اور کچھ دو کے زیری اصولوں پر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اس دور میں لڑکیوں نے مغربی اندھی تقلید میں، بے باکی و فلرٹ میں لڑکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ خود دوستی کی آفر لے کر آتی ہیں۔ کیوں نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہو؟ نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھو۔ جی ضرور مولانا مفتی زید مدثر صاحب، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اس نے بڑی نیاز مندانہ انداز میں اس کے آگے سر جھکایا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مسکراتا ہوا کافی پیتا رہا۔ زید اس بار اس کے لہجے میں سنجیدگی و بردباری تھی۔ یہی دن ہے جو ہم بے فکری سے راحت و سکون کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ کل جب معاشی و گھریلو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر ہوں گی، یہ بے فکری و لاؤبالی پن سب بھول جائیں گے۔ ایسے میں گزرے دنوں کی ان دلکش یادوں سے دل کو بہلا کر ریلیکس ہوا کریں گے۔ دلکش یادیں یا بدصورت لغزشیں اپنی اپنی سوچ ہے۔ چھوڑو یار، مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ تم نے اپنی زندگی میں اندھیروں کے سوا معمولی سا کوئی روزن بھی نہیں چھوڑا۔ روشنی کے لیے اپنی زندگی کو مشکل تر بنا لیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ باپ کی کمائی پر عیش کرتے ہیں، اور ایک تم ہو جو باپ کی دولت پر ٹھوکر مار کر میدان عمل میں اتر آئے ہو۔ سب جانتے ہو میں کن کانٹوں بھری راہوں پر ننگے پاؤں چلتا ہوں۔ اب تو میری روح میں لہو لہان ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لہجے میں درد ہی درد تھا۔ یو ڈونٹ مائنڈ، ہمارے کلچر میں مرد 1 سے زائد شادیاں کرتے ہیں، پھر انکل کی دوسری شادی اتنا بڑا ایشو کیوں بن گئی ہے کہ سب بکھر گیا؟ وہ عورتیں آئینی اعصاب کی مالک ہوتی ہوں گی۔ میری مما بہت پولائٹ اور سافٹ ہارٹ ہے، پھر پاپا سے محبت بھی کچھ زیادہ ہی کرتی تھی۔ پاپا کی بے وفائی وہ برداشت نہیں کر سکی، اور وہ گہرا سانس لے کر چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمکین جہاں ہلکولے لینے لگا تھا، ان کی بے وفائی کا بدلہ مما نے خود سے لیا اور بالکل بدل گئی۔ دھواں بن کر ماحول میں پھیل گیا۔ دونوں کے درمیان گویا پھر کچھ کہنے کو نہ رہا تھا۔ دونوں گمسم ہو گئے تھے، اور یہ کیفیت نامعلوم کب تک رہتی کہ زید کے موبائل پر آنے والی کال نے ماحول کی خاموشی کو توڑا۔ بیٹا آفس میں ہو یا گھر جا چکے ہو؟ دوسری طرف منور صاحب تھے۔ ابھی آفس میں ہی ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیریت ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہوگا، عمرانہ اور مائدہ آپ کی خالہ کی طرف گئی ہیں، اور ہم تینوں بھی بوا کے ہمراہ صابرہ خالہ کے گھر عیادت کو آئے ہیں۔ صابرہ خالہ کی حالت سیریس ہے، ہمیں واپسی میں دیر ہو سکتی ہے۔ موسم کے تیور اچانک بگڑ گئے، اور سدھا گھر پر تنہا ہے۔ وہ بارش اور بجلی چمکنے سے بے حد ڈرتی ہے۔ تم گھر چلے جاؤ، ہم بھی موقع دے کر جلد آنے کی صحیح کریں گے، وہ عجلت میں کہہ کر اس کا جواب سنے بغیر لائن ڈسکنیکٹ کر چکے تھے۔ زید کے چہرے پر ناگواری پھیلتی چلی گئی تھی۔ 1 ہفتے میں اس کے زخموں کی بہتر امپروومنٹ ہو گئی تھی۔ سر کا زخم بھر چکا تھا، معمولی چوٹیں جو بھی آئی تھی وہ ٹھیک ہو گئی تھی، صرف ہاتھ کی تکلیف باقی رہ گئی تھی، لیکن ابھی ہسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا۔ اس دوران نوفل بھی بابر کے ہمراہ 2-3 بار آیا تھا، کھڑے کھڑے ہی، جہاں آرا کے اصرار کے باوجود وہ بیٹھا نہیں تھا، اور اتفاق سے ہر بار اس نے انشرا کو سوتے ہی پایا تھا۔ ماما کو وہ ٹالتا رہا تھا، جو یہاں آنے اور عیادت کے ساتھ ساتھ معذرت کرنے کی بھی خواہش مند تھی۔ وہ جانتا تھا انشرا منہ پھٹ لڑکی ہے، اور ایسے لوگ کبھی کسی کی عزت کی پرواہ کرنا جانتے نہیں، اور وہ ماما کی طرف ایک نگاہ غلط کسی کا دیکھنا برداشت کرنے کا اہل نہ تھا۔ ڈاکٹر اس کو چند دنوں میں ڈسچارج کرنے والے تھے۔ اس نے تہیہ کیا تھا وہ اس کے ڈسچارج ہونے تک اس کی عیادت کو آتا رہے گا۔ یہ اس کی خواہش نہیں، مجبوری تھی، کیونکہ انشرا کی نانوں کے اسپتال کے اسٹاف سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ رہتی تھی، اور اس کو چیک دینے وہاں آنا پڑا تھا۔
آج بھی وہ پیمنٹ دینے کے بعد انشرا کے روم میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بابر کسی کام کی وجہ سے نہیں آیا تھا، وہ بھی جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس جانے کے لیے نیچے آ گیا تھا۔ گیٹ کے دائیں طرف دوسری رو میں کھڑی سرخ رنگ کی کار دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ قریب جا کر نمبر پلیٹ نے اس کی کشادہ پیشانی پر شکنیں بکھیر دی تھی۔ پھر وہ واپس اوپر کی طرف چل پڑا تھا۔ نوفل آؤ یار، لاریب بے تکلفی سے جہاں آرا سے بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے انداز میں سراسمگی تھی۔ تم کب آئے اور کیوں آئے ہو؟ اس کی آنکھوں سے ہی نہیں، لہجے سے بھی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ وہ جو اس کی غیر متوقع آمد پر پہلے ہی سٹپٹا گیا تھا، مستزاد اس کے سلگتے لہجے نے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں۔ جہارا نے سرسری نگاہ ان پر ڈالی اور اٹھ کر انشرا کی طرف بڑھ گئی، جو کچھ غنودگی میں بڑبڑا رہی تھی۔ میں ان کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا، ابھی کچھ دیر قبل ہی۔ میں نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا کہ ادھر کا رخ بھول کر بھی نہ کرنا۔ وہ میں یہاں سے گزرا تو سوچا عیادت ہی کرتا جاؤں، وہ بولتے ہوئے اس سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، چند لمحوں کے لیے ہی آیا تھا، وہ کہہ کر اس پھرتی سے وہاں سے نکلا تھا، گویا بدروحیں پیچھے لگی ہوں۔ ارے یہ لاریب کو کیا ہوا؟ بنا سلام دعا کی یہ چلے گئے؟ جہاں آرا حیرانی سے گویا ہوئی اور ساتھ ہی اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ لاریب کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا، وہ بیٹھنے سے معذرت کرتا بولا، اچھا کچھ ضروری کام ہی ہوگا، وگرنہ انہوں نے کبھی ایسی حرکت کی نہیں۔ بہت ہی بااخلاق و خوش مزاج ہے لاریب، روز آ کر ہمیں ڈھانس دیتے ہیں بیٹا، ہم تنہا عورتوں کو ان کی آمد سے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی اور اس کے اندر عجیب سی کیفیت سرایت کرتی جا رہی تھی۔ لاریب کی فطرت رسی کی مانند تھی، جلنے کے بعد بھی جس کے بل یوں ہی موجود رہتے ہیں، جل کر بھی نہیں جلتے۔ جی ہاں، اس کے مزاج کے لوگ معترف ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو؟ وہ رسٹ واچ دیکھتا ہوا گویا ہوا، کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی ہیلپ کی۔ انشرا جو کچھ دیر قبل ہی جاگی تھی، آنکھیں کھول کر اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نوفل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا، خوبصورت چہرے پر زردیاں نمایاں تھی، براؤن بڑی بڑی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے، گولڈن براؤن سلکی بالوں کا جنگل بکھرا ہوا تھا۔ آپ غلطی کرے تو حادثہ، ہم غلطی کرے تو واجب القتل ٹھہرائے جاتے ہیں، یہ قانون تو جنگل میں بھی لاگو نہ ہوگا۔ وہ سخت مشتعل تھی۔ حادثے غلطیوں سے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اوہ، اب آپ کو احساس ہوا حادثے غلطی سے ہوا کرتے ہیں؟ وہ اس کی بات قطع کر کے چیخی۔ انشی بیٹی، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر تم نوفل بیٹے پر غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ایکسیڈنٹ ان سے نہیں بلکہ ان کے کزن لاریب سے ہوا ہے، انہوں نے تمہاری جان بچائی ہے ہسپتال آ کر۔ جہاں آرا پہلے ہی ان کی دولت و شخصیت سے مروب ہو چکی تھی، اس کو اس طرح بلا بھلا کہتے دیکھ کر وہ مصالحانہ انداز میں کہنے لگی، نوفل بیٹا مائنڈ نہ کیجیے گا، دراصل اس کے دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے، یہی بجائے کہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی ہے۔ نانو دماغ خراب نہیں ہوا ہے میرا، پاگل نہیں ہوئی ہوں۔ نوفل نے اس کی طرف دیکھا، وہ مضطرب تھی، تکلیف میں مبتلا۔ کیوں آئے ہو آپ میرا تماشا دیکھنے؟ مجھے اس حال میں پہنچا کر بھی آپ کو سکون نہیں ملا، اب کیا جان سے مارنا چاہتے ہیں؟ اسے سامنے دیکھ کر اپنی بے بسی و بے کسی کی حالت نے اسے ذہنی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ غصے سے بے حال ہوتی ہوئی بیڈ سے اترنا ہی چاہ رہی تھی کہ نوفل نے سرت سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر گرنے سے بچاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی کہنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، میں مقابلہ ہمیشہ برابری کی بنیاد پر کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر نانو کو سلام کرتا ہوا چلا گیا۔ انشرا بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، کیا کہہ گیا تھا وہ؟ پھر ایک کمتری کا تانا، پھر ایک کمزوری کا احساس دلاتا سرخرو لہجہ۔ میں کہتی ہوں سچ مچ ہی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیوں منہ لگ رہی تھی اس کے؟ جانتی بھی ہو لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے وہ تم پر، یہ شاہانہ کمرہ اور ٹھاٹ باٹ اسی کی مرہون منت ہے۔ اس کے جاتے ہی نانو کا پارا ہائی ڈگری کراس کرنے لگا۔ دیگر سٹاف کو چھوڑو، ڈاکٹر جو کسی ایک نظر ڈھنگ سے نہیں دیکھتے، ہمارے پاؤں کی جوتی بنے ہوئے ہیں، ایک حکم پر سر کے بل چل کر آتے ہیں، ہمارے کھانے کی ہر چیز یہاں کے سب سے مہنگے ہوٹل سے آتی ہے۔ نانو، میرا ایکسیڈنٹ آپ کے لیے لاٹری ثابت ہوا ہے، وہ بھی لاکھوں کی۔ تمہاری باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں دل جلانے والی، آپ کو میری تکلیف کا احساس بالکل بھی نہیں ہے۔ میں یہاں کئی دنوں سے پڑی ہوں معذور بن کر، اور آپ کو یہاں ملکہ بن کر رہنا اچھا لگ رہا ہے۔ خود اپنی حرکتوں سے تم نے یہ معذوری پالی ہے، کیوں بنا بتائے گھر سے نکلی تھی؟ نہ گھر سے نکلتی اور نہ یہ انجام ہوتا تمہارا، وہ کھٹور پن سے بولی۔ آپ گھر پر موجود ہوتی تو آپ کو بتا کر جاتی نا، ایک ہفتے سے منہ بند کیے پڑی تھی، لاکھ پوچھنے پر بھی منہ نہ کھولا تھا، اور اب کھولا ہے تو بتا دو کہاں جا رہی تھی؟ آکفا کے گھر اس کے مما پاپا سے معافی مانگنے، آپ جو ان کی بے عزتی کر کے آئی تھی۔ آپ کی اس حرکت نے مجھے پاگل کر دیا تھا، بے سکون ہو گئی تھی میں۔
بارش اتنی شدت سے برسے گی اس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ طاہر جان کی کال کے بعد وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا تھا کہ کیا کرے۔ طاہر کا اس کی ذات پر حد سے زیادہ اعتماد اسے کبھی کبھی ایک اذیت بھرے امتحان میں ڈال دیا کرتا تھا، اسی لیے جیسے ابھی وہ دل میں ہونے کے باوجود انہیں انکار نہ کر سکا۔ کچھ رشتے تاوان مانگتے اور وہ تاوان ادا کرنے میں ہی رشتوں کی بقا ہوتی ہے۔ وہ جنید کے ساتھ آفس سے نکلا تھا، باہر چھاجو چھاج می برس رہا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ اس کے ساتھ بیٹھا 2 بار کافی پی چکا تھا۔ اس کی کوشش تھی اس کے جانے سے پہلے وہ لوگ گھر آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ موسم بھی بگڑتا جا رہا تھا۔ طاہر جان کی کال دوبارہ بھی آئی تھی، اس کا واضح مقصد یہی تھا کہ ان کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، پھر اس سے رابطہ نہ کرنے کا مطلب بھی یہی تھا۔ وہ اس حد تک اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ان کی کال سن کر فوراً ہی گھر چلا گیا ہوگا، اور یہی خیال کرتے ہوئے وہ نادم سا کھڑا ہوا۔ بہت تیز بارش تھی، باہر ہر سمت دھواں دھواں پھیلا ہوا لگ رہا تھا، گرجو چمک شدت سے جاری تھی۔ لگتا تھا بارش آج کے بعد پھر کبھی نہ برسے گی۔ بادلوں کی گرج سے ایسی کہ محسوس ہو رہا تھا ہزاروں ہاتھی غصے سے چنگھاڑ رہے ہوں، اور کڑکڑاتی بجلیوں تڑتڑاہٹوں سے اس کا دل پسلیوں سے باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ ماموں ممانی اور امی کو گھر سے گئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سارے دن سے ہلکے ہلکے ابر آلود بادلوں نے ایک دم ہی سیاہ چولا پہنا اور بارش ہونے لگی تھی۔ بارش اس کو بے حد پسند تھی، لیکن اس گرج چمک سے اس کی ہمیشہ جان جاتی تھی، اور وہ بارش کو بھول کر کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ اب گھر میں وہ تنہا تھی، فون ڈیڈ پڑا تھا، اور موسم کی جو لانیاں کسی ظالم کے ظلم کی مانند بڑھتی جا رہی تھی۔ کچن کے کام سے فارغ ہو کر اس نے نماز عشاء ادا کی تھی، ان لوگوں کے جلدی سے گھر آنے اور گرج چمک کے ختم ہونے کی دعا کی تھی۔ آج بوا بھی ان کے ساتھ گئی تھی، ورنہ عموماً وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ صابرہ خالہ سے ان کی بھی بے حد دوستی تھی، وہ نوٹس بنانے بیٹھ گئی تھی، لیکن دل تنہائی کے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ لاؤنج کا واحد دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا، باقی وہ سب بند کر کے پردے ڈال چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، نہ موسم کے تیوروں میں کوئی نرمی آئی، نہ گھر والے آئے، اور رہی سہی کسر لائٹ کے جانے سے پوری ہو گئی تھی۔ ہر سو گپ اندھیرا پھیل گیا، مارے خوف کے قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ اپنی جگہ پر سمٹ گئی۔ لاؤنج میں لگا بھوت و چڑیلیں ایک دم ہی حملہ آور ہو گئی ہوں، اور اپنے گندے ناخنوں سرخ منہ کھولے اس کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ خوف سے وہ پسینے پسینے ہو گئی تھی۔ ماموں ممانی ممی وہ چیخی ہوئی، اٹھ کر ان کو آوازیں لگاتی ہوئی بھاگی تھی، اور اندھیرے میں کسی چیز سے ٹکرا کر گری تھی، پھر اس میں اٹھنے کی تاب ہی نہ رہی تھی۔ بالی نے روشن کو اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی تھی، اور اس کا فوراً ہی فون آ گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بے حد پریشان و متفکر ہو رہی تھی۔ جہاں آرا نے مخصوص انداز میں تسلی دی تھی، پھر انشرا نے بھی ہر ممکن اپنے لہجے سے کمزوری اور تکلیف ظاہر نہیں ہونے دی تھی، مگر اس کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اماں، اس کو آپ میرے پاس بھیج دیں، آپ کیئر نہیں کر پا رہی، میں خود اس کی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکتی ہوں۔ اماں کے کٹھور لہجے نے روشن کو جھنجھلا کر کہنے پر مجبور کر دیا تھا، ہمت ہے تو بلوا لو، لیکن اپنے میاں سے پہلے پوچھ لینا وہ ایک غیر محرم لڑکی کو کتنا عرصہ اپنے گھر میں برداشت کر سکتا ہے۔ ان کا لہجہ 100% استضائی اور چپتا ہوا تھا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ ہاں ہاں بولو سام، کیوں سونگ گیا تمہیں؟ اماں تم بھی آ جاؤ نا ساتھ، یہاں کوئی نہیں ہے ہمارا۔ نہیں بھائی، مجھے غیروں کے دیس میں سکون نہیں ملتا، میں مر کر اس مٹی میں دفن ہونا چاہتی ہوں۔ خیر ان باتوں کو چھوڑ اور میری بات سن، ذرا دھیان سے سنو۔ ان کا لہجہ پل بھر میں بدلا تھا۔ بالی اور انشرا کو باتوں میں مگن دیکھ کر وہ ٹہلتی ہوئی گیلری میں آ گئی۔ کوئی خاص بات ہے اماں؟ ہاں خاص ہی ہے، جن لڑکوں کی گاڑی سے انشی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بڑے ہی دولت مند لوگ ہیں، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں اور ازالے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ دولت گئی ان کی جہنم میں، آپ پولیس میں رپورٹ کرانے کے بجائے ان کی دولت سے مروب ہو رہی ہیں، حیرت ہے اماں۔ اس کے انداز میں گہرا رنج و تعصف نمایاں تھا۔ لو، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں بھی سبحان اللہ۔ وہ مشتعل ہوئی، دولت کی آپ کو بھی کمی نہیں ہے، پھر آپ کیوں دوسروں کی دولت کے گن گا رہی ہیں؟ میں کہتی ہوں ابھی وقت نہیں گزرا، آپ ان کا پیسہ ان کے منہ پر مار کر ان کو ان کے کیے کی سزا دلوائیے۔ ارے بس بیٹھی رہو، آئی بڑی مجھے مشورہ دینے والی۔ وہ لوگ کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، چہرے سے ہی کسی بڑے اونچے خاندان کے فرد لگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک تو بڑا ہی مغرور و بد دماغ لگتا ہے، مجال ہے کبھی ایک بار ہی سیدھے منہ بات کی ہو۔ اصل میں پیسہ سارا اس کے ہاتھ میں ہی ہے، وہی سارے بل وغیرہ بھرتا ہے، دوسرا تو باتیں بنانے میں ماہر ہے۔ تم کیا چاہتی ہو اماں؟ بوکتا کر گویا ہوئی۔ انشی کو سمجھاؤ تم، وہ تمہاری بات مانتی، آج بھی وہ اس لڑکے سے لڑی ہے جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے، نوفل نام ہے اس کا۔ انشی نے بالکل ٹھیک کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو سڑک کو اپنی جاگیر سمجھ کر گاڑیاں دوڑاتے ہیں۔ دھت تیرے کی، تم اس کو کیا سمجھاؤ گی؟ پہلے اپنے اندر سمجھداری پیدا کرو۔ بالوں میں چاندی اتر آئی ہے مگر عقل بچکانہ ہی ہے۔
ان کا انداز ایسا تھا کہ روشن ان کے سامنے ہوتی تو گدی سے پکڑ کر 2 تھپڑ لگاتی۔ اب دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اچھا، اب انجی کے الٹے سیدھے کان بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ پہلے ہی کیا کم بگڑی ہوئی ہے۔ اماں، آپ کو بھی کسی کی دولت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان سے آپ کوئی بل پے کروائیں گی۔ میں کل ہی آپ کے اکاؤنٹ میں خطیر رقم ٹرانسفر کروا دوں گی۔ روشن کے لہجے میں خودداری و انا موجود تھی۔ ارے بس، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، آئی بڑی پیسے والی۔ بات نہ بنتے دیکھ کر ان کو غصہ اود کر آیا۔ ان سے پیسہ لینا ہمارا حق ہے، انہوں نے ہماری بچی کو زخمی کیا ہے۔ گہری تاریکی نے اس کا گھر میں استقبال کیا تھا۔ اس گرجتے برستے ماحول میں گھر اندھیرے میں ڈوبا کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ کار پورچ میں کھڑی کر کے بارش سے بچتا بچاتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی، کہاں چلی گئی؟ کچن، گیلری، روم، گھر، ہر جگہ وہ اسے دیکھ آیا تھا۔ اس کے فون سیل میں بیٹری بھی لو ہو گئی تھی۔ اس کے قدم لاؤنج کی طرف اٹھنے لگے تھے، اور وہاں قدم رکھتے ہی بجلی بہت زور سے چمکی تھی۔ اس کی روشنی سے پورا لاؤنج روشن ہو کر رہ گیا، اور اس روشنی نے ایسا منظر پیش کیا تھا کہ وہ لمحے بھر کو حیرانی سے ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ دیوار سے لگی گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ سختی سے کانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کا وجود برگ نازک کی مانند کانپ رہا تھا، شاید وہ رو رہی تھی پوری شدت کے ساتھ۔ ہچکیوں سے پورا وجود لرز رہا تھا۔ سودا گھر پر تنہا ہے، موسم ایک دم ہی بگڑ گیا، وہ بجلی کڑکنے سے بے حد ڈرتی ہے، تم فوراً گھر چلے جاؤ۔ تاہا کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجنے لگے تھے۔ وہ ان کو انکار نہ کر سکا تھا، مگر دل میں چھپی نفرت و لاتلکی کے باعث فوراً گھر آنے کے بجائے خوب وقت گزار کر آیا تھا، اور یہاں اس کی حالت دیکھ کر اس کے اندر کا انسان دل کھول کر شرمندہ ہوا تھا۔ جب ضمیر زندہ ہو تو غلطیوں کا محاسبہ کرنے پر وقت ضائع نہیں کرتا۔ وہ ششدر کھڑا تھا۔ کوئی اس شدت سے اس موسم سے خوف زدہ ہو سکتا ہے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مائدہ بھی اس کی ہم عمر تھی، لیکن وہ کبھی بھی ایسے موسم سے ڈری نہ تھی۔ تایا کی جلد گھر پہنچنے کی تاکید و فکر مندی سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے ڈرامہ بازی لگ رہی تھی سودا کی، مگر اب اسے اس حال میں دیکھ کر وہ اپنی سوچ پر شرمندہ تھا۔ بجلی کی چمک ختم ہوئی تو پھر ہر سو اندھیرا تھا، اور باہر سے آتی طوفانی بارش کی خوفناک آوازیں تھیں۔ سودا نامعلوم کتنے عرصے بعد یہ نام اس کے ہونٹوں پر آیا تھا۔ ایک تو اس نے پکارا دھیمے سے تھا، دوسرا بارش کا بے ہنگم شور، اور وہ کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھ کے منہ گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ سودا، وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا بولا، لیکن جواب نہ دارود۔ وہ کسی مجسمے کی مانند اسی انداز میں بیٹھی رہی۔ سودا بٹ صاحب، اس نے اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ اس نے مکان کے انداز میں سر اٹھایا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو یہاں پر؟ بے حد نرم لہجہ تھا اس کی غزال آنکھوں میں عجیب خوف تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ زید نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ بھیگا چہرہ جس پر آنسوؤں کی رمجھم ابھی بھی رواں تھی، سرخ ناک، بھیگی پلکوں والی بھیگی آنکھیں خوف و دہشت سے سہمی ہوئی تھی۔ پہلی بار اس کو بے حد قریب سے دیکھا تھا، اور وہ بہت اجنبی لگی تھی، ایسے ہی گویا صحرا میں کوئی پراسرار سا سنہری جھرنا گر رہا ہو۔ دل بہت ناآشنا احساسات سے دو چار ہوا تھا۔ سودا اس کے احساسات سے بے خبر بے ساختہ چہرہ ہاتھ میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ گزرے چند گھنٹے اس کی ساری زندگی پر بھاری تھے۔ حد ہوتی ہے نالائکی کی بھی، بارش سے بھی کوئی ڈرا کر جاتا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، ہری آپ، کینڈل جلاؤ، کھانا نہیں لگانا، میں کھا کر آیا ہوں۔ وہ جاتے جاتے گویا ہوا، کافی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ جس کی موجودگی اسے ہمیشہ خائف رکھتی تھی اب وہی ڈھارس کا باعث تھا۔ پھر اس کا رویہ بھی بہتر تھا۔ نہیں، وہ بھی پی کر آیا ہوں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سودا نے جلدی سائیڈ کارنر سے کینڈل سٹینڈ اٹھایا تھا جس میں موم بتیاں پہلے سے لگی ہوئی تھی، قریبی لائٹر بھی موجود تھا۔ یہ سب بوا کی سلیقہ مندی تھی، موسم کے خیال سے وہ انتظام کر کے گئی تھی، کیونکہ یہاں لائٹ ایسے موسم میں ہی فیل ہوتی تھی۔ عام دنوں میں لوڈ شیڈنگ کا تصور بھی نہ تھا، اس وجہ سے یہاں UPS اور جنریٹر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھپھو ہڑتائی جا رہی تھی تو بوا کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو یہاں رکنا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ بہت ہی چیپ فیصلے ہوتے ہیں گھر میں۔ کچھ دیر بعد وہ کمبل، تکیہ اور کوئی ناول اٹھائے وہاں آ کر گویا ہوا۔ وہ خاموش ہوئی، کیا جواب دیتی؟ تھوڑی دیر قبل جو لہجے میں نرمی تھی وہ غائب ہو چکی تھی، لہجے میں غصہ و جھنجھلاہٹ نمایاں تھا۔ مسلسل بارش ہو رہی ہے، وہ لوگ اب صبح ہی آئیں گے، رات زیادہ ہو گئی ہے، تم اپنے روم میں جاؤ، میں لاؤنج میں ہوں۔ وہ درمیانی صوفے پر تکیہ سیٹ کر کے بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سودا کی جان پر بنائی تھی، تنہا کمرے میں جانے کا تصور بھی ہولناک تھا۔ کیا ہوا، جاتی کیوں نہیں؟ کینڈل کی روشنی کمرے کے اندھیرے کے مقابل کمزور ثابت ہو رہی تھی۔ دھیمی سی روشنی میں نیم اندھیرا کسی ماورائی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا، اور اس ملگجے اندھیرے میں کھڑی وہ کوئی بھٹکی روح لگ رہی تھی۔ زید نے نگاہیں چرا کر خشک لہجے میں کہا، وہ مجھے ڈر۔ شٹ اپ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، یہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔
زید کی موجودگی اسے تحفظ کا احساس دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہاں رات بھر رہنا تو گوارا تھا۔ میں یہاں ہوں، اپنے روم میں نہیں جا رہا۔ تم اب گھر میں تنہا نہیں ہو، اپنے روم میں چلی جاؤ۔ ڈر، خوف یہ صرف ہمارے اندر ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ وہ وہاں سے چلی آئی تھی، پھر نامعلوم اس کے سمجھانے کا اثر ہوا تھا یا کہیں گھنٹے خوف و دہشت سے نڈھال اعصاب آرام پاتے ارد گرد سے بے خبر ہو گئے تھے۔ رات برسنے والی طوفانی بارش نے جہاں پیڑوں پودوں کو دھو کر نکھار دیا تھا، وہیں کہیں کمزور و پرانے درختوں اور پودوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ نوفل کلاس کے بعد باہر لان کی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ کل سے اس کی طبیعت میں اضطراب و بے چینی حد درجہ پھیل گئی تھی۔ بجائے انشرا کی سرد و ترش باتیں نہیں تھی کہ وہ اس کے مزاج سے واقف تھا اور جانتا تھا وہ جب بھی اس کے روبرو ہوگی اسی بدتمیزی و بد لحاظی سے پیش آئے گی۔ اسی سبب وہ ماما کی خواہش کے باوجود ان کو نہیں لایا تھا۔ وہ اس کی کسی بات کو معمولی سی بھی اہمیت دینے کا قائل نہیں تھا۔ اس کے اضطراب و سوچوں کا محور لاریب کی ذات تھی۔ وہ اس کی آزاد خیالی اور رنگین مزاجی سے بخوبی واقف تھا۔ لڑکیاں اس کی کمزوری تھی، اس معاملے میں وہ کسی سے بھی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہ تھا۔ پہلے دن ہسپتال میں اس نے اسے سختی سے وہاں کا دوبارہ رخ کرنے کو منع کر دیا تھا اور خود مطمئن ہو گیا تھا کہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بات کبھی بھی رد نہیں کرتا تھا۔ گھر کے تمام افراد بھی وہ اس کے زیادہ قریب تھا، وہ ہر بات اس سے شیئر کرتا تھا، لیکن کل اس کو وہاں دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی وعدہ خلافی کی وجہ بیڈ پر سوتی انشرا تھی، کیونکہ اس سے مختصر سی گفتگو کے دوران گاہے بگاہے بے ساختہ اس کی نگاہیں انشرا کے چہرے پر ٹھہر ٹھہر جا رہی تھی۔ وہ شکاری تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی ویران کر چکی تھی۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ کس طرح انشرا کی حفاظت کی جائے۔ وہ لاکھ ناپسند سہی، مگر اس کی اہمیت اجازت نہیں دیتی تھی کہ کوئی لڑکی اس کے سامنے برباد ہو جائے۔ لاریب کی غلط بیانی اور وعدہ خلافی اس امر کی گواہ تھی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ وہ اس کھیل کا ماہر کھلاڑی بن چکا تھا۔ بابر جو کیفے سے کافی لینے گیا تھا، وہ دور سے دیکھتا آ رہا تھا۔ نوفل کسی گہری سوچ میں گم ہے، قریب آ کر گویا ہوا، کیا پرابلم ہے؟ دور سے دیکھتا آ رہا ہوں، کسی گہری سوچ میں اس طرح گم ہو کہ ارد گرد کا ہوش ہی نہیں۔ وہ کافی کا مگ دیتا ہوا بولا، کچھ خاص نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے بھاپ اڑاتی کافی کا سپ لیا۔ اف، اتنی گرم کافی پی رہے ہو؟ وہ متعجب ہوا۔ میرے اندر بڑھتی آگ سے زیادہ گرم کچھ بھی نہیں ہے، اس نے سوچا۔ انشرا کی باتوں سے ڈسٹرب ہوئے ہو شاید تم۔ مائی فٹ، ایسے لوگوں کی اور ان کی باتوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی۔ وہ استہزائی انداز میں گویا ہوا۔ پھر کوئی تو بات ہے جس سے تم ڈسٹرب ہوئے ہو، کوئی ایسی بات ہے کیا جو مجھ سے بھی شیئر نہیں کی جا سکتی؟ وہ اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھتا ہوا سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ ہاں، ہوتی ہیں کچھ باتیں ایسی جو آدمی کو اپنی پرچھائی سے بھی چھپانی پڑتی ہیں۔ بلا شبہ تم میرے بہت بہترین و قابل فخر دوست ہو، لیکن میں تمہیں لاریب کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ یہاں میرے خاندان اور اس کی عزت کا سوال ہے، اس کی کہانیاں ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں، میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ عزت ایک بار نیلام ہو جائے تو پھر کسی قیمت پر دوبارہ خریدی نہیں جا سکتی ہے۔ زندگی، موت، عزت ایک بار ہی ملتی ہے۔ نوفل، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی طویل خاموشی پر وہ گڑبڑا کر بولا، ہاں، ایم رائٹ۔ اس نے مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ بہت عجیب ہو یار، پریشان بھی ہو اور گریز بھی کر رہے ہو۔ پریشانیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، میں یہ بانٹنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے سنا تھا دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ پریکٹیکل لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غم والوں کے غم غم ہی رہتے ہیں اور خوشیوں والوں کی خوشیاں ان کی اپنی ہوتی ہیں۔ ان کی بحث کا دورانیہ عاقفہ کے وہاں آنے سے کم ہو گیا تھا۔ نوفل بھائی، آپ سے ایک بات کرنی ہے، کیا آپ فری ہیں؟ عاقفہ نے وہاں آ کر آہستگی سے دریافت کیا۔ ارے ابھی تک آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی؟ جی، کون سی بات؟ نوفل صاحب کسی لڑکی سے فری نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی۔ لیکن میں صرف لڑکی ہی نہیں، ان کی بہن بھی ہوں، اور بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے فری ہوا کرتی ہیں، یہ میرا حق ہے۔ کیوں نوفل بھائی؟ عاقفہ کے لہجے میں سادگی کے ساتھ بے حد اعتماد و بھروسہ تھا۔ شور، کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اسے عاقفہ کا انداز بھایا تھا۔ انشرا ہسپتال سے ڈسچارج ہونا چاہتی ہے، وہ تنگ آ گئی ہے وہاں۔ ان کی نانوں کا لانگ ٹائم سٹے کرنے کا ارادہ ہے۔ ڈاکٹرز ان کو ڈسچارج کرنے پر ایگری ہیں، لیکن وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ یار، ان کی نانی نہیں لگتی، بہت عجیب خاتون ہے وہ۔ پھر اب کیا کریں؟ عاقفہ نے دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ اپنی دوست کو کہیے، وہ اپنی نانوں کو کہیں، اگر وہ ایگری ہوں گی تو کل ہی ڈاکٹر ڈسچارج کر دیں گے، نوفل نے جواب میں کہا۔ ساری رات بارش برستی رہی تھی، نیند روٹ گئی تھی، ناول میں بھی دل نہیں لگا۔ ایک بے نام بے چینی تھی جو اس کے پور میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے مجھے؟ یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ اپنا روم چھوڑ کر یہاں پر کیوں پڑا بے آرام ہو رہا ہوں؟ اس لڑکی کے لیے جس کی میری نگاہوں میں ذرا بھر وقت نہیں، میرے اپنے لوگوں میں جس کا نام ہی نہیں۔
اس نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی تھی طاہر جان کے حکم پر، لیکن ان کا حکم یہی تھا میں گھر جا جاؤں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میں یہاں بیٹھ کر اس کا خیال رکھوں، اسے ڈر سے بچاؤں، اس کو ڈر سے بچانے کے لیے یہاں بیٹھ کر اپنا آرام برباد کروں. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے سوچ رہا تھا. صبح تک وہ اس لڑکی کی پرچھائی سے بھی گریزا تھا، اب اس کی خاطر بنجارہ بنا بیٹھا تھا. پھر نامعلوم کس پہر نیند نے اس کو اپنی آغوش میں بھر لیا تھا. عمرانہ جو رات تک واپسی کا کہہ کر گئی تھی، وہ صبح اچانک ہی آ گئی تھی اور لاؤنج میں صوفے پر سوتے بے خبر زہد کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی. پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، وگرنہ اس وقت ناشتے کی گہما گہمی پھیلی ہوتی تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چھوئی تو وہ چونک کر بیدار ہو گیا تھا. آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ کیا ہوا میری جان، ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ تو کبھی بھی اپنے روم کے علاوہ کہیں نہیں سوتے. آپ بیٹھیے تو صحیح مما. ان کے خلاف توقع عام نے اسے ٹینس کر دیا تھا. آپ کے یہاں سونے کی وجہ کیا ہے؟ گھر کے سب لوگ کہاں ہیں؟ مما گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف بھائی کے علاوہ سودا ہے، وہ بھی بخار میں بے ہوش ہے. مائدہ نے آ کر پریشان لہجے میں بتایا. کیا ساری رات وہ لڑکی اور زید گھر میں تنہا رہے ہیں؟ مگر یہ نشہ یکتائی ٹوٹتا ہی نہیں، اگرچہ دیکھ لیا دور تک بکھر کے بھی. عجب کشش تھی رہا ہو کے ہم رہا نہ ہوئے، اسیر ذات رہے ذات سے مکر کے بھی. مائدہ نے سودا کی محبت میں یہ بتایا تھا کہ وہ بخار میں نیم بے ہوش پڑی ہیں، مگر عمرانہ جیسی محدود سوچو اپنی نگاہ سے دیکھنے والی عورت کے لیے یہ الفاظ کسی بم سے کم نہیں تھے جو سیدھا ان کے دل پر بلاسٹ ہوا تھا. وہ اپنے لفظوں کو دہراتے ہوئے زید کو دیکھ رہی تھی، جو خود بھی اس اچانک رونما ہونے والی صورتحال پر خاصا کنفیوز تھا کہ رات بھر کا رت جگا. صبح مما کی آمد اور اب اس طرح ان کا مشکوک نگاہوں سے دیکھنا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی زید، آپ بھی مجھے دھوکہ دیں گے، اتنا بڑا دھوکہ. وہ یہی تکرار کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی تھی. ان کی آنکھیں زید کے مضطرب چہرے کی طرف مرکوز تھی. چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، ایک دیوانگی تھی جو ان پر طاری تھی. مما میری بات سنیے. زید تیزی سے ان کی طرف بڑھا. خبردار، دور رہو مجھ سے، اپنے ناپاک ہاتھ مت لگانا مجھے. وہ ذہانی انداز میں اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے تیزی سے چلی گئی. بھائی مما کو کیا ہو گیا؟ وہ ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ آپ سے وہ کبھی خفا نہیں ہوتی، اب وہ آپ کی بات بھی نہیں سن رہی ہیں. مائدہ ماں کو بھائی پر برے طرح بگڑتے دیکھ کر روتے ہوئے گویا ہوئی. پریشان مت ہو، مما کو بھی غصہ آ رہا ہے، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی. اس نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے تسلی دی، لیکن ماں کے جارحانہ رویے نے اس کے حواس بھی سلب کر لیے تھے. وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا. وہ عمرانہ کے پیچھے جانا چاہ رہا تھا کہ ماں گھر کے باقی آ گئے تھے اور وہاں کی صورتحال ان سے چھپی نہ رہ سکی تھی. پھر مختصراً وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا. پہلے میری بچی کی خبر لیجیے بہو بیگم. یہی ڈر تھا نا مجھے، رات کو موسم کے خوف سے بخار چڑھا ہوگا سودا بیٹی کو، اور اب تو بے ہوش پڑی ہیں. جلدی چلیں. بنارسی بوا کو سودا کی فکر نے تڑپا دیا تھا. وہ زمرد بیگم کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی تھی. پیچھے ان کے مائدہ بھی آئی تھی. صوفیہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی شاکڈ حال میں. جہاں زید وہاں سے عمرانہ کے کمرے کی طرف چلا آیا تھا. بارش کے بعد سردی کا زور ایک دم ہی بڑھ گیا تھا. ہیٹر آن ہونے کے باوجود بھی جہارا بیگم نے شال اور سویٹر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا. ہاتھ میں کافی سے بھرا مگ بھاپ اڑا رہا تھا. ساتھ ہی گود میں خوبصورت ڈیزائن کی ڈرائی فروٹس کی ٹرے رکھی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے کھانے تھے اور تمام کھانے خشک میووں سے بھرے ہوئے تھے. ان کو وہ کافی کے ساتھ تناول فرما رہی تھی. بیڈ پر انشرا لیٹی ہوئی جاگ رہی تھی، مگر بازو سے اس نے آنکھیں ڈھانپی ہوئی تھی. بالی گھر گئی ہوئی تھی تاکہ اپنی نگرانی میں گھر کی صفائی ستھرائی اور دیگر کام کروا سکے. انشرا یہاں کسی صورت رکنے کو تیار نہ تھی اور جہاں آرا جانے کو راضی نہ تھی، اور یہی بحث ان کے درمیان تکرار کا باعث بنی تھی. کب تک منہ پر ہاتھ دھرے پڑی رہو گی؟ بس اب ضد ختم بھی کر دو. وہ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی. ضد میں نہیں، آپ کر رہی ہیں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ ہسپتال کو ہائی جیک کر کے بیٹھ گئی ہیں، جانے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہائی جیک کی بھی خوب کہی انشی. میں بھلا یہ کام کیوں کرنے لگی؟ پھر یہاں سے نہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ کب تک آپ لمبے لمبے بل پے کروا کر اس شخص کی غلطی کی سزا دیں گی جو اس نے کی بھی نہیں؟ وہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر سنجیدگی سے گویا ہوئی. وہ یہاں آتا ہے تو تم اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور اب اس کی حمایت میں مجھ پر بگڑ رہی ہو. واہ بھائی، یہ عجیب بات ہے. بس میں نے فیصلہ کر لیا نانو، میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی. آپ کو یہاں رہنے کا شوق ہے تو آپ ہی رہتی رہیے گا. ارے اللہ نہ کرے، میں کیوں یہاں رہنے کا شوق رکھنے لگی؟ میں تو تمہارے خیال سے یہاں پڑی ہوں. تمہارے ہاتھ میں ابھی تکلیف ہے. اگر گھر جا کر ذات کو کوئی تکلیف ہو گئی تو میں کس طرح تمہیں ہسپتال لے کر آؤں گی؟ جہاں اتنے دن گزارے ہیں وہاں کچھ دن اور صحیح میری بچی. انشرا کے اکھڑے اکھڑے انداز نے ان کے لہجے کو نرم کر دیا تھا.
نہیں، اب ایک دن بھی نہیں رکنا یہاں پر۔ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ والی بات کر رہی ہو۔ میں نے ابھی تم کو بھی یہی سمجھایا ہے کہ کسی دن تم کو کوئی تکلیف ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ اگر موت اسی طرح آنی ہے تو مر جاؤں گی۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی اور اس کے قریب بیٹھ کر بولی، نانو میں گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ کیا ہمارے پاس روپے کی کمی ہے؟ کیا آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ میرا علاج اپنے پیسوں سے کرا سکیں؟ تم جذباتی ہو رہی ہو بیٹا، یہ جذباتیت تمہاری عمر کا تقاضا بھی ہے، مگر میں عمر کے اس دور کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں جہاں دماغ کی جگہ دل سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی طنزیہ انداز میں بولی، میں ان لوگوں کو سزا دینا چاہ رہی ہوں تاکہ آئندہ وہ ایسی غلطی سے بھی نہ کر سکے، ورنہ میرے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت سزا مل گئی ہے ان کو، ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے بس، وہ حتمی انداز میں گویا ہوئی۔ ایک عرصے بعد ساریہ نے کال کی تھی۔ اس سے قبل بھی وہ کئی بار ٹرائی کر چکی تھی اور اس کی طرف سے نو لفٹ دے کر وہ کال کرنا چھوڑ چکی تھی، مگر آج نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ اس کی کال پک کر بیٹھا تھا۔ بھائی گاڈ، آج کوئی انہونی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، آج تم نے میری کال پک کی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ دوسری طرف ساریہ کی آواز خوشی سے چہک رہی تھی۔ یہ کس خوشی میں مجھے تم پکار رہی ہو؟ آپ پکارو مجھے، اس کے سنجیدہ لہجے میں ناگواری در آئی۔ میرے خیال میں ہم کو اتنی فارمیلٹی کی ضرورت تو نہیں ہے، آفٹر آل ہم فرسٹ کزن ہیں۔ وہ بھونچا رہ گئی۔ آئی نو، ہمارا جو رشتہ ہے وہ میں جانتا ہوں، پھر بھی اتنے نارمل انداز میں بات کر رہے ہیں۔ میں اسی انداز میں بات کرتا ہوں، اگر پسند نہیں تو بائے۔ ارے نہیں نہیں، آپ جس انداز میں بھی بات کریں گے مجھے پسند ہے، بات تو کریں نا، میں تو اس سے ہی خوش ہو جاؤں گی۔ خمار آلود لہجے میں خوشامد در آئی تھی، عجیب سی دیوانگی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہی خشک لہجہ، سرد انداز۔ بہت جلدی میں لگ رہے ہیں، چلیں پھر بات کروں گی جب آپ فری ہوں گے۔ وہ بے تکلفی سے گویا ہوئی۔ میں فری ہوں، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ فری ہے تو پھر جلدی کس بات کی ہے بھلا؟ تم بات بتا رہی ہو یا میں لائن کاٹ دوں؟ وہ اکھڑے انداز میں بولا۔ او مائی گاڈ، آپ کے بارے میں جو سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ بات یہ ہے کہ میری برتھ ڈے آ رہی ہے، اگلے مہینے میں آپ کو انوائٹ کرنے آ رہی ہوں، بہت جلد، آپ کو ابھی سے انفارم کر رہی ہوں۔ اس نے جواب دیے بنا موبائل آف کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ رابطہ کرے، ایسی پارٹی سے اس کو قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ کس قدر سنگ دل ہو تم یار، کان سے بھی نازک دل توڑ دیتے ہو۔ صوفے پر نیم دراز انگلش میگزین پڑھتا لاریب تعصب زدہ لہجے میں بولا، کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بیٹھتا ہوا بولا، کچھ نہیں، ریڈنگ کا موڈ ہوا تو ریڈ کرنے بیٹھ گیا۔ ان خرافات کو اپنے روم تک ہی محدود رکھا کرو، یہاں ماما آنٹی کے علاوہ ملازماؤں کی بھی آمد و رفت رہتی ہے، کچھ تو مینرز فالو کرو۔ اس نے ٹائٹل پر اویزا نوخیز بے پردہ حسینہ کو نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر اور چڑھتی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر وہ ہنستا ہوا میگزین ایک طرف رکھتا ہوا بولا، تم ان مینرز کو اوڑھ لپیٹ کر بیٹھ گئے، یہ کافی نہیں، مجھے تو معاف کرو، میری بات تم اچھی طرح سے کان صاف کر کے سن لو۔ اس کا لہجہ ایک دم ہی بدلا اور اس بدلتے لہجے میں کچھ ایسی ہی غراہٹ تھی کہ وہ ہنسی بھول کر سنجیدہ ہو گیا۔ تم اب ہسپتال نہیں جاؤ گے، نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھو گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر یاد رکھنا میں تمام مینرز ایٹیکیٹس بھول جاؤں گا۔ صوفیہ، تم ایک دم گمسم ہو گئی ہو، جا کر سودا کو دیکھو، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس کی طبیعت دیکھنے۔ منور چپ چاپ کھڑی صوفیہ سے مخاطب ہوئے، بھائی جان، رات کو جو طوفان آیا تھا وہ ابھی ٹلا نہیں، موجود ہے، اس گھر میں موجود ہے۔ رات سودا کو گھر میں تنہا چھوڑ کر ہم سے بڑی بھیانک غلطی ہوئی ہے، وہ گمسم انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو، طوفان کب کا گزر چکا ہے اور رات سودا گھر میں تنہا نہیں تھی، میں نے خود زید کو گھر آنے کا کہا تھا، وہ تھا یہاں۔ یہی تو غضب کر دیا آپ نے بھائی جان، وہ آہستگی سے بولی۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تمہاری باتیں، آتا ہوں میں ابھی۔ وہ عجلت میں اپنے کمرے کی طرف گئے تھے۔ زید دروازہ کئی منٹ تک نوک کرتا رہا، جب انہوں نے نہیں کھولا تو وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ چینج کر کے واپس آئے۔ عمرانہ کھڑکی سے منور صاحب کی کھڑی کار دیکھ کر کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں ان کا ٹکراؤ صوفیہ سے ہو گیا اور ان کے غصے کا آتش فشاں ان پر پھٹ پڑا تھا۔ پھر جو ان کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی تھی، نہ ان کو بیٹے کی عزت کا خیال تھا، نہ سودا کی عصمت کا، جس کو لمحوں میں وہ داغدار کر چکی تھی۔ بھابھی چپ ہو جائیے، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ گھر کے دونوں بچوں پر اس طرح کے شرمناک الزامات لگاتے ہوئے کچھ تو لحاظ کریں۔ صوفیہ کو اب معلوم ہوا تھا بیٹی کی ماں بننا کتنا مشکل ہے۔ وہ ان کے گھٹیا الزامات پر پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔
بے شرمی تم لوگوں نے کی ہے. رات کو میرے گھر میں نہ ہونے سے فائدہ اٹھا کر سب کے سب ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر گھر سے چلے گئے اور شرم کا پاٹ مجھے پڑھا رہی ہو. مکار عورت, میں تمہاری آرزو پوری نہیں ہونے دوں گی. وہ حلق کی بل چیخ رہی تھی اور یہ پہلا موقع تھا جو صوفیہ ان سے نگاہ نہیں ملا رہی تھی. وہ سخت بے بس تھی. پلیز بھابھی, آپ میری بات پر یقین کریں, ایسا کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا ہے؟ کیوں ہنگامہ مچایا ہے؟ سمرد آتے ہوئے گویا ہوئی. بھابھی جان دیکھیے آپ کس طرح عمرانہ بھابھی سودا اور زید پر الزام لگا رہی ہیں. صوفیہ زمرد سے لپٹ کر رونے لگی. بس رہنے دو, بہت دیکھے ہیں یہ مگر مچھ کے آنسو. اور بھابھی, آپ اور منور بھائی سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ لوگ اتنے میچور ہو کر ایسے گھٹیا کام میں اس کا اور اس کی بیٹی کا ساتھ دیں گے. وہ ان کو گھور کر بولی. کون سا کام؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ تم کو احساس ہے کیا بات کر رہی ہو؟ ان کو بھی اس کا طرز تکلم ایک آنکھ نہیں بھایا تھا. رہنے دے بھابھی, نہ آپ دودھ پیتی بچی ہیں نہ میں. یہاں بیٹھ کر میری بات سنو, پہلے پھر تمہیں معلوم ہوگا اصل معاملہ کیا تھا. زمرد بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھاتے ہوئے کل رات پیش آنے والی صورتحال تفصیل سے سمجھائی تھی تاکہ وہ غلط فہمی سے باہر آئیں. مگر انہوں نے پہلی بار زید کو اپنے اصول توڑ کر یہاں سوتے دیکھا تھا, اور اس کے اصولوں میں کبھی ماں اور بہن کے لیے بھی لچک نہ آئی تھی. اور لچک آئی بھی تو کس کے لیے؟ اصول توڑا تو اس لڑکی کے لیے جس لڑکی کے خلاف وہ بچپن سے اس کے دل میں نفرت و حقارت بڑھتی آئی تھی. انہوں نے زمرد کی باتوں کو, وضاحتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ ان کو اپنی ناؤ ڈوبتی نظر آ رہی تھی. بنارسی بوا کو لے کر جانے کا مقصد تو سراسر یہی تھا کہ اس لڑکی کو گھر میں تنہا چھوڑنا تھا تاکہ زید کو بلا کر دونوں کو تنہا رات گزارنے کا موقع دیا جائے. اور وہ حسب عادت بلا لحاظ مروت کے بولتی رہی. اپنی زبان کو قابو میں رکھو عمرانہ, تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو. وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے گویا ہوئی. جائز و ناجائز کی بات مجھے مت سمجھائیے, میرے دل میں آگ لگی ہے. زید میرا واحد سہارا ہے اور میرے سہارے کو چھیننے کی صحیح کی گئی ہے, لیکن کتنی بھی گری ہوئی حرکتیں آپ لوگ کر لیں, میرے زید کو مجھ سے چھین نہیں سکیں گی. زید میرا ہے, صرف میرا. وہ ذہنی انداز میں چیخنے لگی. زمرد تعصب بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی. صوفیہ خاموشی سے روئے جا رہی تھی. وقت کی نزاکت نے ان کی قوت گواہی سلب کر دی تھی. زید تیز تیز قدموں سے اس طرف آ رہا تھا. صبح کا وقت تھا. گہرا سناٹا اور خاموشی ہونے کی باعث عمرانہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں اس کے روم تک صاف سنائی دے رہی تھی, اور وہ کہیں منٹ تک ہاتھوں میں سر تھامے شاکڈ سا بیٹھا رہا تھا. ناقابل یقین بات تھی, اس کی ماں, سگی ماں, اس پر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کا الزام لگا رہی تھی. ماں سے زیادہ اولاد کی نیچر کو کوئی نہیں جان سکتا. پھر اس کا شمار ان بیٹیوں میں ہوتا تھا جن کی دنیا و آخرت ان کی ماں ہوتی ہے, جو ماں کے لیے زندہ رہتے اور ماں کی خاطر مرنے کا عزم رکھتے ہیں. پھر اس ماں نے ہی اس کے لیے رسوائی و ذلت کی سولی تیار کی تھی. زید, دیکھو میرے بچے, اس گھر میں کیسی کیسی گناؤنی سازشیں کی جا رہی ہیں. آپ کو مجھ سے علیحدہ کرنے کی حرکتیں ہو رہی ہیں. وہ بھاگ کر زید کے سینے سے لگی, اور وہ جو ان سے خفا تھا ان کی ذہنی کیفیت دیکھ کر سب کچھ بھول گیا تھا. پہلے ان لوگوں کی چالاکیوں نے مدثر کو مجھ سے جدا کیا, اور اب یہ تم کو مجھ سے جدا کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. زید کے کچھ بولنے سے قبل ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی. جہاں آرا کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی تھی. بڑے جھنجھلائے انداز میں انہوں نے ڈاکٹر سے ڈسچارج کرنے کا کہا, اور ڈاکٹر کو کوئی اعتراض نہیں تھا ڈسچارج کرنے میں, کیونکہ اس کے زخم منمل ہو چکے تھے. صرف ہاتھ کا فریکچر باقی تھا جس کو ٹھیک ہونے میں خاصا ٹائم باقی تھا. فائل بن رہی تھی. ضروری امور نپٹانے کی خاطر نوفل کو بھی وہاں بلایا گیا تھا. انشرا بے حد خوش تھی. اس کی حالت قید بامشقت کی سزا سے رہائی پانے والے قیدی کی جیسی تھی. وہ بے حد خوش تھی, مسکرا رہی تھی. جب سے ہم یہاں آئے ہیں آج پہلی بار نوفل صاحب کو مطمئن دیکھ رہی ہوں, ورنہ روز ان کے تیور بگڑے ہوئے ہی دیکھتی تھی. وہ کاؤنٹر پر رکھی فائلوں پر سائن کرتے نوفل کو دیکھتے ہوئے بولی. نانو نے بھی اس بیچارے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. ذرا سی بات پر ہسپتال کے اتنے چکر لگوائے ہیں کہ اتنے چکر اس نے اپنے کسی سگے کے لیے بھی نہیں لگائے ہوں گے. اب جان چھوٹنے پر ہی اس نے سکون کی سانس لی ہوگی. بالی کی نگاہوں کے تعاقب میں اس نے بھی اس طرف دیکھا. لائٹ براؤن سوٹ میں اس کی وجاہت نمایاں تھی. ویسے بھی اس کے انداز میں شاہانہ پن تھا. ایک عجیب سی بے نیازی تھی, گویا اسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو. اپنی ذات میں وہ خود کو مکمل سمجھتا تھا. اور یہ بھی کیسی عجیب بات ہے, جو لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے سب سے زیادہ ایسے ہی لوگ دوسروں کی توجہ پاتے ہیں. جیسے وہ اس وقت ڈاکٹرز اور نرسوں کے درمیان کسی شہزادے کی مانند کھڑا تھا اور نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا. وہ کسی کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر بیٹھ دیکھنے کا روادار نہ تھا. کیوں دیکھے جا رہی ہو اس کو؟ بالی نے مسکرا کر اس کے آگے ہاتھ لہرایا. یہ بے حد مغرور و بد دماغ شخص ہے, اور دیکھو ذرا لوگ اس کو عزت کتنی دیتے ہیں. یہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنے والا بندہ نہیں. وہ کہتی ہوئی اٹھ کر دوسرے
صوفے پر بیٹھی نانو کے پاس چلی آئی۔ نانو چلے مجھ سے زیادہ بیٹھا نہیں جا رہا، وہ گویا ہوئی۔ جب ہی کہہ رہی تھی تم ابھی پوری طرح سے صحت مند نہیں ہوئی ہو، چھٹی مت لو، مگر تمہارے دماغ میں جو بات ایک دفعہ سما جائے وہی کرتی ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا کب اجازت ملے گی یہاں سے جانے کی؟ ویٹنگ روم میں بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی ہے اور انشرا کے ہاتھ میں درد ہونے لگا ہے۔ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں، جائیے، وہ حیرت سے گویا ہوا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، اب انشرا کو میں کس طرح ٹیکسی میں لے کر جاؤں؟ آپ ڈراپ کر دیں گے تو اچھا ہوگا۔ وہ خاصی مسکین صورت بنا کر گویا ہوئی۔ نوفل کا حرکت کرتا قلم رکا، اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اس حیرانی میں کچھ برہمی بھی پنہا تھی جس کو محسوس کر کے وہ گڑبڑا کر بولی، اچھا آپ بزی ہیں، کوئی بات نہیں ہے بیٹا، ہم ٹیکسی میں ہی چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کریں، انتظار کریں تھوڑا، میں آتا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر آہستگی سے بولا، خوش رہو بیٹا۔ وہ اسے دعاؤں سے نوازتی خوشی خوشی چل پڑی تھی۔ ارے یہ نانو اس اکڑو سے کن باتوں میں لگ گئی ہیں؟ اس نے بالی سے کہا جو وہاں رکھ کے میگزین دیکھ رہی تھی۔ وہ نوفل صاحب سے اصرار کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈراپ کر کے آئیں، قریب سے گزرتی نرس نے جواب دیا۔ 3 ہفتوں کا طویل عرصہ یہاں گزرا تھا اور اتنے عرصے میں تمام سٹاف ان سے واقف ہو گیا تھا۔ نوفل اصرار کر رہے ہیں کہ ہم کو وہ ڈراپ کر کے آئیں گے۔ میں نے بہت انکار کیا کہ ٹیکسی سے چلے جائیں گے، مگر وہ نہیں مانے، کہہ رہے ہیں میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں آ کر کہنے لگی۔ مارے شرمندگی اور بے عزتی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ اسے لگا وہ اب کبھی بھی نوفل سے نگاہیں ملا کر بات نہ کر پائے گی۔ لیکن ماسی، نرس بتا کر گئی ہے، آپ ہی اصرار کر رہی تھی نوفل صاحب سے کہ وہ ہم کو گھر ڈراپ کر کے آئیں۔ بالی صاحب گوئی سے کہہ اٹھی، ارے نہیں جھوٹ بول رہی ہے وہ حرافہ نرس۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ نوفل نے خود خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ انشرا کے چہرے پر چھاتی سرخی اور بگڑتے تیوروں سے بوکھلا کر بولی، والے بھائی آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا ان کے ساتھ آئیں گے؟ اس کے انداز میں بلا کا جلال پنو غصہ بھڑک رہا تھا۔ کیا مقصد ہوا اس بات کا ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے، کہاں جا رہی ہو؟ نانو پلیز آپ مجھ سے بات نہیں کریں اس ٹائم، پلیز۔ ہوا کیا ہے یہ بتاؤ تو صحیح، بلا وجہ بھاگے جا رہی ہو، کیوں تماشا بنوانا چاہتی ہو؟ یہ ہسپتال ہے، تمہارے گھر کا لان نہیں۔ ان کو اپنی حرکتوں پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ انشرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے تیز تیز چلتی باہر نکل گئی تھی۔ نوفل ڈاکٹر سے مصافحہ کرنے کے بعد اس طرف ہی آ رہا تھا جہاں آرا نے تذبذب بھرے انداز میں ادھر آتے نوفل اور ادھر جاتی انشرا اور بالی کو دیکھا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ بھی ان کے درمیان ہونے والی تکرار دیکھ چکا تھا، مگر انجان بن کر ان سے مخاطب ہوا، نہیں بیٹا، بے حد مہربانی آپ کی، میں ایسے ہی کہہ رہی تھی، آپ جائیے۔ وہ اسے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ انداز میں شدید بوکھلاہٹ تھی۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے دوسرے گیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ عمرانہ دوائیوں کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی۔ زید بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے وجہ چہرے پر دکھ کی گہری پرچھائی تھی۔ عمرانہ کی ایسی حالت پہلی بار نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت کم عمری سے ان کی ایسی حالت دیکھتا آیا تھا۔ اپنی ماں کو اس نے کبھی بھی عام عورتوں کی طرح زندگی سے لطف اندوز ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ یاسیت و محرومی ان پر چھائی رہی تھی۔ شروع میں جب مدثر نے دوسری شادی کی تھی تب اس اذیت سے بچنے کے لیے انہوں نے اسموکنگ شروع کر دی تھی، اور پھر یہ شوق ان کو اتنا بھایا کہ وہ ڈرگز لینے لگی تھی۔ گھر والوں کو خبر ہونے تک وہ نشے کی عادی ہو گئی تھی۔ منور اور زمرد کی سختی اور جدوجہد کے بعد وہ نشے سے جان چھڑانے کے لیے علاج پر راضی ہوئی تھی۔ نشہ کرنا بہت آسان ہے اور چھوڑنا ایک جبر مسلسل ہے۔ اس وقت وہ 7 سال کا تھا، مگر رشتوں میں پڑنے والی دراڑوں نے ذہنی طور پر اسے عمر سے زیادہ آگاہی دے دی تھی۔ جس طرح اس نے اپنی ماں کو نشے کے لیے تڑپتا دیکھا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ برا وقت وہ بھولا نہیں تھا۔ آج بھی ماضی کی اسکرین پر ماں تڑپتی بلکتی کرہاتی دکھائی دیتی ہے تو وہ مسکرانا بھول جاتا تھا۔ نشہ چھوٹ گیا تھا لیکن ان کو کہیں بیماریوں میں مبتلا کر چکا تھا، جس میں ایک بیماری اعصاب کا بے حد کمزور ہو جانا تھا۔ وہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت پہلے ہی نہ کرنے کی عادی تھی اور اب تو برداشت بالکل نہ رہی تھی۔ زید کھانا کھا لیں، شام ہونے کو ہے، آپ نے صبح سے فقط چائے پی ہے۔ زمرد وہاں آ کر بولی، ابھی بالکل بھوک نہیں ہے، محسوس ہوگی تو کھا لوں گا۔ کھانے بیٹھیں گے تو کھایا جائے گا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ مما نے بھی کھانا نہیں کھایا، مما کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ وہ عمرانہ کی طرف دیکھتا ہوا مہذب لہجے میں گویا ہوا۔ عمرانہ فضول باتوں سے پیٹ بھر چکی ہے، اب بھوک کہاں رہی ہوگی؟ ان کے لہجے میں ملال و تعصب تھا۔ زید نے ان کی طرف دیکھ کر آہستگی سے کہا، مانتا ہوں مما نے جو کہا وہ بہت غلط ہے، لیکن آپ جانتی ہیں مما کو غصے میں کسی بات کا احساس نہیں ہوتا۔ عمرانہ کی یہ بے حسی اکثر گھر میں فساد پھیلا دیتی ہے۔ اب یہیں دیکھ لو، صوفیہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ دوسروں کو رلانے والے کبھی خود بھی روتے ہیں تائی جان، حیران کن بات ہے، وہ بے ساختہ بولا۔ عمرانہ کے خیال سے ان کی آواز بے حد دھیمی تھی۔
جب ناحق دل پر ضرب پڑتی ہے بیٹا تو پتھر بھی رو پڑتے ہیں۔ پھر صوفیہ ایک عورت ہے، وہ بھی بیٹی کی ماں۔ اگر اس کے اپنے گھر میں ہی اس کی بیٹی پر ایسے رسوائی امیز الزامات لگیں گے تو وہ کہاں جائے گی؟ اس مرد نے اسے لاجواب کر دیا تھا، وہ بھی تو ماں کی باتوں پر دل گھائل کر چکا تھا۔ کھانا یہیں بھیج دیتی ہوں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، کھا لیں۔ عمرانہ بیدار ہونے والی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اٹھے گی تو نارمل ہوگی۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی شفقت بھرے لہجے میں گویا ہوئی، سوری تائی جان، ماما نے آپ سے بھی بدتمیزی کی، میں شرمندہ ہوں، آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب آ کر بولا، ارے آپ کو معذرت کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو آپ لوگ بتاتے رہا کریں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ناول۔ میری تو کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹائملی ناول پرووائڈ کیا کروں، لیکن آف کورس ڈیلی بیسس پر 3 گھنٹوں کی ریکارڈنگ کرنا بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی یار میں کرتی تو کوشش کرتی ہوں اور یہی میں کر سکتی ہوں۔ تو آج کل یہی ہی ہو رہا ہے اور ساتھ میں کچھ اور نہیں کر پا رہی میں۔ میرے ایگزامز بھی ہونے والے ہیں، مڈ ایگزام سٹارٹ ہو چکے ہیں اور میری کوئی ایسا تیاری بھی نہیں ہے، میں پڑھ نہیں پا رہی، لیکن میں نے سوچا یہ ہے کہ میں فری ہو کر انشاءاللہ مطلب میں کوئی 3-4 دن اس کی ریکارڈنگ میں نے کی ہے ناولز کی، تاکہ میں ٹائملی ایک ہفتے کے ناولز بنا کر پھر اس کے بعد تیاری کروں، تاکہ مجھے سکون ہو کہ اچھا ایگزامس میں بھی مجھے تیاری کرنے وہ ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے یہ غلط بات ہے، مجھے ساتھ میں پڑھنا بھی چاہیے، پر یار پتہ نہیں کیا ہے، اب پڑھا ہی نہیں جاتا مجھ سے۔ خیر پہلے بھی نہیں کوئی ایسا سچ میں خاص پڑھتی تھی، لیکن خیر اب تو بالکل بھی دل نہیں کرتا میرا۔ تو خیر آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ناول بہت زبردست ہے اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اس کو پڑھنے میں۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔